चले चले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़हनी आजमाइश सीज़न 14 का एक दूसरा सिलसिला लेकर हाजिर हुए हैं। कल एक मुकाबला हुआ जिसमें हैदराबाद की टीम आगे बढ़ गई, मंडी यजमान वाले पीछे रह गए। आज एक और जनूबी पंजाब से टीम आई है और एक सिंध की टीम है हमारे साथ। आज विहाड़ी के इस्लामी भाई होंगे और सिंध के शहर नवाबशाह के इस्लामी भाई होंगे। इन दोनों टीमों का आज मुकाबला होना है और मुकाबले ही मुकाबले में सवालों जवाब में हमने बहुत कुछ सीखना है। दुनिया भर में जहाँ कहीं आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी राय अपना मशवरा देना चाहते हैं तो हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। गुजारिश यही है कि पूरा सिलसिला अव्वल से आखिर देखें, हो सके तो डायरी और कलम साथ रखें, सवालों जवाब लिखते जाएं तो बहुत कुछ इल्म दीन आपके पास भी जमा होता चला जाएगा। इसके साथ साथ हम आपसे भी सवाल किया करते हैं, अगर आप सही जवाब देंगे और आपका नाम सेलेक्ट हो गया तो आप तक भी बड़े प्यारे प्यारे तहाइफ भिजवाए जाएंगे। वक्त हुआ है सिलसिले को लेकर आगे चलने का। आइए दोनों टीमों से गुजारिश करते हैं, विहाड़ी वाले और नवाबशाह वाले तशरीफ लाएं। ना देर करे ये देख नूर का है दर खुला चले, ना देर करे ये देख माशाअल्लाह हमारे साथ दाईं तरफ विहाड़ी के इस्लामी भाई हैं और बाईं तरफ नवाबशाह के इस्लामी भाई हैं। दोनों टीमों से तारुफ भी लेना है और नाजरीन से भी सवाल करना है। मुझे बहुत उम्मीद है कि नाजरीन तैयार होंगे। कल आपसे एक सवाल भी किया गया था जिसकी कुरानदाजी न हो सकी थी, आज उसकी भी कुरानदाजी करनी है। मगर पहले बात करते हैं विहाड़ी वालों से, अपना नाम भी बताएंगे और अपना शोबा भी बताएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद आमिर अत्तारी बिन खान मोहम्मद अत्तारी। मैं जामिअतुल मदीना मेलसी का तालिब इल्म हूँ और मैं विहाड़ी टीम में सिलेक्शन हुआ था। माशाअल्लाह। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इसहाक अतारी है और मैं जामिअतुल मदीना मॉडल जामिअतुल मदीना इशातुल इस्लाम मुल्तान शरीफ में पढ़ता हूँ और मेरा जो ताल्लुक़ है बेसिकली ताल्लुक़ वो राजनपुर से, ज़िला राजनपुर से है और विहाड़ी में एडिशन हुआ तो मैंने उधर एडिशन दिया तो मैं सिलेक्ट हो गया। चलें जनाब, माशाअल्लाह। अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अबू हुमरान नौमान अली अत्तारी है। मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना खानेवाल में 6th ईयर का तालिब इल्म हूँ और साथ में इमामत भी करवाता हूँ और मैंने विहाड़ी में एडिशन दिया जिसमें सिलेक्टेड हो गए। चलें जनाब, विहाड़ी में सेलेक्ट होने वाले तीनों इस्लामी भाई हमारे दरमियान हैं। आपको लिए चलते हैं विहाड़ी, वहाँ क्या हुआ था जहाँ ये तीन सेलेक्ट हुए, कैसे ऑडिशन हुआ, कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। मदनी चैनल के नाजरीन, ज़हनी आजमाइश ऑडिशन टीम ऑडिशन लेने के लिए पहुंच चुकी है जनूबी पंजाब के शहर विहाड़ी में। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। जिस खाने पर बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाए उसका क्या नुकसान होता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह शरीफ ना पढ़ी जाए वो खाना शैतान के लिए हलाल हो जाता है। रुख दिन है या मेरे समा, इसका मक्ता सुना है बुलबुल रंगी ये रजा या तूत नगमा सराखी एक वासिफ़ तरह ये भी नहीं वो भी नहीं। क्या ऐसा अपनी उल्फत का पिला दे साकिया, ना सुनकर हालत ये तार हो रो के गैर, अरसे हश्र में जब रोता बिलकता देखा, रहम खाते हुए दौड़ आए वो बदकार के पास। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। चलें जनाब, विहाड़ी वाले हम तक कैसे पहुंचे, नवाबशाह में चलते हैं। नवाबशाह के इस्लामी अपना तारुफ पेश करेंगे। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तनवीर अली अत्तारी बिन मुख्तियार अली है। मेरा ताल्लुक़ शहर नवाबशाह से
اور میں شہر نواب شاہ کے مرکزی جامعۃ المدینہ کے درجہ ثانویہ کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شکیل رضا بن محمد شفیق اتاری ہے۔ میرا تعلق شہر نوابشاہ ضلع شہید بے نظیر آباد سے ہے۔ میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ نوابشاہ کے درجہ ثانویہ یعنی 7th ایئر کا طالب العلم ہوں اور کالج سائڈ سے میرا BA جاری ہے۔ جی اگلے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تعلق جامعۃ المدینہ مرکزی جامعۃ المدینہ نوابشاہ سے ہے اور بیسیکلی میرا تعلق مہراپور سے اور درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں۔ چلے جناب، نواب شاہ کے اسلام بھائی بھی ہمارے درمیان ہیں، جامعۃ المدینہ سے تعلق ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ آڈیشن میں کیسے سلیکٹ ہوئے۔ جی علم نور ہے، 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 علم نور ہے۔ یہ آڈیشن ہونے جا رہا ہے باب الاسلام سندھ کے شہر نواب شاہ میں۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر مانگے جانے والی دعا پر آمین کہنے کے لیے 70,000 فرشتے موجود ہوتے ہیں؟ مستجاب۔ جنت میں کتنے اور کون کون سے دریا ہیں؟ جنت میں 4 دریا، نمبر 1 پانی کا، نمبر 2 دودھ کا، نمبر 3 شہد کا، نمبر 4 شراب کا۔ دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے، دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے، دلوں کو نور علم سے بسائیں گے یہ عزم ہے، دلوں کو نور علم سے بسائیں گے یہ عزم ہے۔ مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد۔ اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو، اچھا جی، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، اے غافل وہ کیا جگہ یہ ہے؟ کس کلام کا شعر ہے؟ وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ چلے جناب، نواب شاہ کی ٹیم بھی کیسے سلیکٹ ہوئی ہم نے دیکھا۔ اب مقابلے کی گھڑی آ گئی ہے، لائیو پروگرام ہے اور اب اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے چلیں، قرآن اندازی کی طرف چلتے ہیں۔ جو کل سوال ہوا تھا، سوال بھی بتائیے شفیق بھائی، جواب بھی بتائیے اور قرآن اندازی فرمائیں۔ سوال یہ تھا کہ ایک روایت کے مطابق وہ کون سا کام ہے جو 70 سال کے اعمال برباد کر دیتا ہے؟ بہت ساروں نے یقیناً جوابات دیے اور اس کا جواب ہے خود پسندی، اور یہ جواب کتاب گفتگو کے آداب میں موجود ہے۔ بہت سارے نام ہیں، ان میں سے چند نام پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جنید مختار علی کشمیر، عبد الرحمن اتاری کراچی، شیر زمان نواز سیالکوٹ، محمد فیروز اتاری گجرات، ہمشیرہ حافظ عمران لاہور، مہران خان نیازی میاں والی، بنت احمد نور اتاریہ، اویس رضا بنت رمضان، بنت مدثر راول پنڈی، بنت عبد الرحمن بورے والا، اور کنری سندھ سے بنت نور محمد اتاریہ۔ انشاءاللہ عز و جل ان کے درمیان قرآن اندازی ہوگی، اور جو تحفہ ہے وہ جا رہا ہے پھول نگر۔ اویس رضا بھائی ہیں پھول نگر سے، آپ ہم سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا تحفہ آپ تک پہنچایا جائے گا۔ چلے جناب، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ایپلیکیشن کا، اب تک اگر آپ نے ذہنی آزمائش کوئز ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اب اس کا سوال ہے اور سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ سب سے پہلے کشتی کس نے بنائی؟ سب سے پہلے کشتی کس نے بنائی، یہ سوال ہے، اور اس کے 4 آپشن آپ ایپلیکیشن میں دیکھیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ایپلیکیشن میں اس کا جواب دیجئے۔ انشاءاللہ صحیح جواب میں سے 5 سلیکٹڈ ان کی آئی ڈیز جو ہے ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اسی طرح ایک ناظرین سے سوال ہوتا ہے جس کا آپ نے ایس ایم ایس کے ذریعے جواب دینا ہے۔ ایس ایم ایس کے لیے نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور سوال ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کا کیا نام ہے؟ میں چاہوں گا کہ ایس ایم ایس کا نمبر ذرا الگ سے چلا دیا جائے تاکہ اور کنفرم ہو جائے کہ وہ نمبر کون سا ہے۔ ناظرین اسے نوٹ بھی کر لیں، جو روزانہ ہی ذہنی آزمائش دیکھتے ہیں ایک ہی بار سیو کر لیں نمبر۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کا کیا نام ہے؟ یہ سوال ہے، اور یہ آپ نے سلسلہ ختم ہونے سے پہلے جواب دینا ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا پروگرام کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ جی، علم نور ہے، عشق کے بول، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مقدس رشتے، جانے اور پہچانے سب سے پہلے
سفر ہے مگر اکیلے. بہت خوبصورت سیگمنٹس ہیں, بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ناظرین آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کل کے پروگرام میں, جو آخری پروگرام ہوا حیدرآباد اور بنڈی یزبان کے درمیان. بڑا دلچسپ مقابلہ تھا, آخری موقع پہ جا کے فیصلہ ہوا. کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں. جی, سلسلہ ذہنی آزمائش کا ایک بار پھر آغاز ہوا چاہتا ہے. قرون ثلاثہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام اور تابعین نظام اور تبع تابعین, ان کے ادوار مبارکہ کو قرون ثلاثہ کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. آب زمزم تو پیا, خوب بجھائیں پیاسے. آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا, آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. جواب درست دے دیا ہے. حضرت شیس علیہ السلام کا حضرت آدم علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت شیس علیہ الصلوۃ و تسلیم حضرت آدم علیہ الصلوۃ و تسلیم کے بیٹے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. منہاج العابدین امام غزالی کی تصنیف ہے. صحیح. ترجمہ کنز الایمان امام اعظم نے نہیں لکھا. غلط. سب سے پہلے حمام حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروائے ہیں. صحیح. مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ہے. صحیح. من صمت نجا کا مطلب جو چپ رہا اس نے نجات پائی ہے. صحیح. جناب ایک غلطی غالباً کر گئے جناب. 3 صحیح جواب اگر حیدرآباد والے دے دیتے ہیں تو مقابلہ جیت جائیں گے. 3 غلطیاں کر جاتے ہیں تو مقابلہ برابر ہو جائے گا. خوشبو لگانا سنت ہے. صحیح. مفتی اعظم مولانا مصطفی رضا خان صاحب حضرت نقی علی خان کے شہزادے ہیں. غلط. امام علی اکبر کربلا میں شہید ہوئے. صحیح. محرم الحرام کی 9 تاریخ کو کشتی نو کنارے پر لگی تھی. صحیح. داتا حضور کا مزار شریف راول پنڈی میں نہیں ہے. صحیح. ایک غالباً غلطی کی ہے اور جناب حیدرآباد والے مقابلہ جیت گئے ہیں. اذکر اللہ. جناب کل حیدرآباد والے آگے بڑھے, گویا سندھ کی ایک ٹیم اگلے راؤنڈ میں اپنی سیٹ پکی کر چکی ہے. آج جنوبی پنجاب یا سندھ کون سی ٹیم انہیں جوائن کرتی ہے؟ پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. بہاڑی والوں سے کریں گے پہلا سوال. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنہائی میں کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا یحییٰ بن یمان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کان لگا کر چپکے سے سنا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنہائی میں یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ عز و جل میرے عیبوں کو ہمیشہ چھپائے رکھ, اے اللہ عز و جل میرے عیبوں کو ہمیشہ چھپائے رکھ. سبحان اللہ, کیا بڑوں کی بڑی باتیں ہیں. اتنے بڑے بزرگ ہیں مگر تنہائی میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ مولا میرے عیبوں کو چھپائے رکھ. وہ تو بڑے نیک لوگ تھے, ہم ان کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھنا, ہمارے عیب نہ کھلیں. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ نواب شاہ والوں سے سوال ہے. حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. اللہ کرے فرض روزوں کے ساتھ ساتھ ہم نفلی روزے رکھنے والے بھی بن جائیں. جواب درست دے دیا ہے. یہ بتائیے سب سے مشکل علاج کس چیز کا ہے؟ سب سے مشکل علاج کس چیز کا علاج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نفس کے علاج سے زیادہ دشوار علاج کسی شے کا نہیں کیا کہ کبھی وہ میرے خلاف ہوتا ہے اور کبھی میرے موافق. جی جناب, نفس کو کنٹرول کرنا یہ آسان نہیں, انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. بہت ہی خوبصورت قبرستان کا ذکر ہوگا, کچھ مدینے کا ذکر ہوگا, جنت البقیع کا قبرستان ہے. یہ بتائیے وہاں کتنے صحابہ کرام کے مزارات ہیں علیہم الرضوان؟ کسی کا آسرا چلے سہارا مل کے دے بنے, کسی کا آسرا چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرات المناجی میں ہے کہ جنت البقیع شریف میں کم و بیش 2000 صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مزارات طیبات ہیں. آپ سے غلطی ہو گئی ہے.
اور چلتے ہیں ہم اپنے یہاں ہمارے حاضرین بڑا مشہور ہے شاید تھوڑا سا کیلکولیشن یا یاد کرنے میں مسٹیک. امیر اہل سنت نے الحمدللہ سے اپنے ایک شعر میں بیان فرمایا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الوحید اتاری فیضان مرشد سے. جی جنت البقیع میں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں. کم و بیش 10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں. غلطی ہو گئی ہے ہمارے نواب شاہ سے والوں سے، لیکن ذرا سوچیں ناظرین، یہ کیسا قبرستان ہے جہاں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام جنتی صحابہ کرام ہوں. اللہ اس قبرستان میں ہمیں بھی تدفین نصیب فرمائے. جس جگہ پر آکے سوئے ہیں صحابہ 10,000، جس جگہ پہ بقیع پاک کے ساری مزاروں کو سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بہاڑی والوں کی باری ہے اور سوال یہ ہے، کیا مردے کی بھی حرمت ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ گویا مردے کی ہڈی توڑنا گویا زندگی میں اس کی ہڈی توڑنا ہے. اللہ اکبر. مردے کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور مردے کی ہڈی توڑنا ایسا جیسے کسی کو زندگی میں اس کی ہڈی توڑنا ہے. یہاں میں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ میت کے معاملات جو ہوتے ہیں، چاہے وہ غسل میں ہوں، تدفین میں ہوں، بڑی نرمی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ اسے بھی تکلیف پہنچتی ہے اور اس کی ایک حرمت ہے، اس کی ایک عزت ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. بتائیے بچے اور بچیوں کے نام رکھتے وقت کن چیزوں کو مد نظر رکھا جائے؟ لو پھر سے ذہنی آزمائش کا دن ہوا چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں کے نام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام اور بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ناموں پر، اور جبکہ بچوں کے نام صحابیات اور ولیات رضی اللہ تعالی عنہن کے ناموں پر رکھے جائے تاکہ ان کی برکتیں نصیب ہوں. کیا بات ہے. انبیاء، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کے نام پر بچوں کے نام، اور بچیوں کے نام صحابیات اور اولیات کے نام پر جو ولیاء ہیں ان کے ناموں پر رکھا جائے تو سبحان اللہ کس قدر برکتیں ملیں گی. اور یہی ہمارا انداز ہونا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. اب وہ سوال ہیں کہ جو ان کے سلیبس سے ہٹ کر ہیں مگر اس میں ان کے پاس آپشن بھی موجود ہوں گے. آئیے دیکھتے ہیں کہ جواب صحیح دیتے ہیں یا نہیں دیتے. قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس نبی علیہ السلام کا نام مبارک آیا ہے؟ آپشن 3 ہے آپ کے پاس. حضرت موسیٰ علیہ السلام، جناب رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سب سے زیادہ قرآن مجید میں نام کس نبی کا آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے زیادہ قرآن پاک میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے. جواب درست دے دیا ہے. قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جو ایک جنگ کے نام پر ہے؟ اس کی 3 آپشنز ہیں: سورۃ الاحزاب، سورۃ المجادلہ یا سورۃ الحدید. سورۃ المجادلہ. آپ کا کہنا ہے سورۃ المجادلہ. غزوہ احزاب ہوا تھا. یہ سورۃ الاحزاب درست جواب ہے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے پھر بہاڑی والوں کی. جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ عربی، فارسی، عبرانی؟ جنت میں عربی زبان بولی جائے. جنت میں بھی عربی زبان ہوگی. آقا کی زبان بھی عربی ہے، قرآن کی زبان بھی عربی ہے. جواب درست دے دیا ہے. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ، ابو بکر یا ابو حفص؟ ابو حفص. ابو حفص. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جناب یہاں تو سوالات کا سلسلہ کمپلیٹ ہوا. اب باری آپ کی ہے. دیکھیں اب ہمارے حاضرین میں سے کیا جواب دیتے ہیں. جی شفیق بھائی. سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سب سے زیادہ کس صحابی نے عمر مبارک پائی؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن. کھلا چلے نہ دیر کرے یہ دیکھ نور کا ہے در کھلا چلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ان کو انشاءاللہ عز و جل تسبیح بغداد تحفے میں دی جائے گی انشاءاللہ. اور مبارک پانیوں کا مجموعہ. کیا بات ہے. چلے ایک اور سوال کریں. ماشاءاللہ. اچھا، ابھی جنت المعلا اور جنت البقیع کی بات ہوئی. یہ بتائیے کہ جنت المعلا کہاں ہے؟ کون سے آسمان پر ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلدیہ ٹاؤن کراچی. جی، بلدیہ ٹاؤن کراچی میں نہیں ہے جنت المعلا؟ نہیں. اچھا، آپ رہتے ہیں. اچھا. سوال کیا؟ جی، سوال دوبارہ. سوال یہ ہے کہ جنت المعلا کہاں ہے؟ مدینہ منورہ. نہیں بیٹا. سید حبیب علی نام ہے میرا جی. اور یہ مکے میں. مکہ پاک میں جنت المعلا یہ قبرستان کا نام ہے. ویسے تو جنتوں کے جو نام ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں، لیکن یہ قبرستان کا ذکر ہو رہا ہے. اور وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی جلوہ فرما ہیں، اور بھی صحابہ اور صحابیات کے مزارات ہیں. جواب درست دے دیا ماشاءاللہ. چلے جناب دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. ہمارا اسکور بورڈ بتائیں جناب. کچھ پہلے ہی راؤنڈ میں فرق آ گیا ہے، مگر میری نواب شاہ والوں سے گزارش ہے کہ ہمت نہیں ہارنی. ابھی مقابلہ بہت باقی ہے، آپ کو پھر موقع ملے گا آگے آنے کا. جی 6 نمبر ہیں نواب شاہ والوں کے، 10 نمبر ہیں بہاڑی والوں کے. میں یہاں نواب شاہ والوں سے ایک بات کہوں گا، باقی دونوں ٹیموں سے عرض کروں گا. آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہے. جواب دینے سے پہلے تھوڑا مشورہ کر لیں، غور کر لیں، پھر جواب دیں. جلدی میں جواب دے دیتے ہیں، پھر جواب غلط نہ ہو جائے تو تھوڑا سا سمجھ کے جواب دینا ہے. اب چلتے ہیں اگلے راؤنڈ کی طرف، جس کا نام ہے عشق کے بول. اب اشعار سنیں گے ہم دونوں ٹیموں سے. بہاڑی والوں سے سوال ہے. عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں، سوئے حق جب سدھارا ہمارا نبی. سوئے حق جب سدھارا ہمارا نبی. جواب درست دے دیا ہے. میرے دل سے دنیا کی چاہت بٹا کر کر الفت میں اپنی فنا یا الہی. کر الفت میں اپنی فنا یا الہی. جواب درست دے دیا ہے. مجرم کو لیے جاتے ہیں اب سوئے جہنم. لو پھر سے ذہنی آزمائش کا دن ہوا چلے. لو پھر سے ذہنی آزمائش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجرم کو لیے جاتے ہیں اب سوئے جہنم. للہ شفاعت میری فرمائیے آقا. للہ شفاعت میری فرمائیے آقا. جواب درست دے دیا ہے. بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا. سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. جواب درست دے دیا ہے. بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا. سودا نہ بنا اپنا. سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے کثر قدر سے خلد ایک کبرا نور کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کے قصر قدر سے خلد کمرہ نور کا. سدرا پائیں باغ میں ننھا سا پودا نور کا. سدرا پائی باغ میں ننھا سا پودا نور کا. جواب درست دے دیا ہے. لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی. لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی. رلائے دن رات تیری فرقت نبی رحمت شفیع امت. صحیح کریں شعر کو.
सवाल दूँ थोड़ा सा फर्क है। रुलाए दिन रात, रुलाए दिन रात तुम्हारी फुरकत नबी रहमत शफी उम्मत। रुलाए दिन रात तेरी उल्फत नबी रहमत शफी उम्मत। चलें आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। लगा सीने में आग ऐसी, लगा सीने में आग ऐसी, करार पाए न दिल कभी भी। रुलाए दिन रात तेरी उल्फत, रुलाए दिन रात तेरी उल्फत नबी रहमत शफी उम्मत। टूटी आसें बंधाते ये हैं, टूटी आसें बंधाते ये हैं। अगला मिसरा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टूटी आसें बंधाते ये हैं, छूटी नब्जें चलाते ये हैं। छूटी नब्जें चलाते ये हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उनके मंगते उनके साइल दो जहां की नेमतें। मांगते हैं हाथ उठाकर सब्ज गुंबद देखकर, मांगते हैं हाथ उठाकर सब्ज गुंबद देखकर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उनके मंगते उनके साइल दो जहां की नेमतें। उनके मंगते उनके साइल दो जहां की नेमतें। मांगते हैं हाथ उठाकर सबसे गुंबद देखकर। जनाब बिहाड़ी वालों से आखिरी सवाल है और अब मैं दूसरा मिसरा पढ़ूंगा और आपने पहला पढ़ना होगा। उनके साए के तले चैन से सोया करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आह क्या खूब था अगर हाजिर दर होता मैं, उनके साया तले चैन से सोया करता। उनके साए के तले चैन से सोया करता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आह क्या खूब था अगर हाजिर दर होता मैं। आह क्या खूब था अगर हाजिर दर होता मैं। उनके साए के तले चैन से सोया करता। दूसरा मिसरा पढ़ूंगा। हश्र तक कैसे मैं फिर तन्हा रहूंगा यार। लो सीखने का सिलसिला है फिर से ये शुरू हुआ। लो सीखने का सिलसिला हश्र तक कैसे मैं फिर तन्हा रहूंगा या रब। पहला मिसरा पढ़ना है आपने, 5 सेकंड रह गए हैं। जनाब वक्त खत्म हो गया। यहां कोई पूरा करेंगे शेर को। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुश्ताक अहमद अत्तारी। जी कब्र में गर न मोहम्मद के नज़ारे होंगे, हश्र तक फिर कैसे तन्हा रहूंगा या रब। हश्र तक मैं फिर कैसे तन्हा रहूंगा या रब। अल्लाह हमें हमारी कब्र को सरकार के जलवों से जगमगा दे, कब्र की वहशत और अंधेरे से बचाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है भाई ने, माशाअल्लाह। इसी चले कब्र की बात हो रही है तो एक बहुत ही प्यारा शेर है और क्या खूबसूरत उसमें तखय्युल है। गोरे गोरे पाँव चमका दो खुदा के वास्ते। गोरे गोरे पाँव चमका दो खुदा के वास्ते।
علی حسن اتاری. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے, نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے. نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے. ابھی کتنا پیارا تخیل ہے کہ حضور اگر آپ میری قبر میں کرم فرمائیں گے, آپ کے مبارک تلوے جو ہیں, مبارک پیر جو ہیں, وہ بڑے نور والے ہیں, بڑے چمکدار ہیں. حضور جب آپ کی کرم نوازی میری قبر میں ہو جائے گی تو شب تار کہتے ہیں, یوں سمجھیے کہ گہری رات کو, اور گور کہتے ہیں قبر کو, تو حضور نور کا تڑکا ہو جائے گا. آپ آ جائیں گے, آپ کے مبارک قدم لگ جائیں گے, تو پھر میری قبر بھی نور علی نور ہو جائے گی. کیا خوبصورت انداز سے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی گئی ہے. اگر نعت خواہ میں طرز میں سنا دیں شعر. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے, گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے, نور کا تڑکا ہو رے, نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب, یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں آپ کالز بھی کر سکتے ہیں. سلسلے کے دوران آپ کی کالز بھی ہم شامل کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. نور ہے یہ نور ہے, یہ نور ہے, جناب علم نور ہے. 14 نمبر ہے نواب شاہ والوں کے. وہاڑی والوں نے اب تک کوئی غلطی نہیں کی ہے. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. اللہ اللہ حضور کی باتیں. اللہ نور ہے, نور ہے, اللہ حضور کی باتیں, مرحبا رنگ نور کی باتیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں, مرحبا رنگ نور کی باتیں. چاند دل کی بلائیں لیتا ہے, اور ستارے سلام کہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حدیثوں والا سیگمنٹ ہے جناب. ایک حدیث ہم آپ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ نوٹ کریں, ہمیں سنائیں, اور ہم انشاءاللہ جب آپ کی کالز اور آپ کی ویڈیوز یا لکھی ہوئی حدیث آپ کی طرف سے آتی رہے گی, جو حدیث ہم بتائیں گے پہلے سلسلے میں, تو انشاءاللہ وہ ہم آپ کی ریپیٹ بھی کریں گے, چلائیں گے بھی. وہاڑی والوں کی باری ہے. میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ایک ایسی حدیث ہے جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب ہیں, اور اس میں نیتوں کی بات کی گئی ہے. حدیث بھی سنائیں گے, عربی میں بھی, اردو میں بھی ترجمہ سنائیں گے, اور اس کی کتاب بھی بتائیں گے کہ کس کتاب میں وہ حدیث ہے. جناب 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عمر بن الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال نیتوں سے ہے. کس کتاب میں ہے یہ؟ مشکات المصابیح. مشکات المصابیح کی حدیث ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال نیتوں سے ہیں, یا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے جناب ہماری نواب شاہ کی ٹیم کی, اور یہ حدیث جو ہے جناب, اس میں بیماری اور شفا کا ذکر ہے, اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. آپ نے حدیث عربی میں بھی سنانی ہے, اردو میں بھی سنانی ہے, اور اس کا حوالہ بھی بتانا ہے. عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انزل الله داء الا انزل له شفاء. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں فرمائی جس کے لیے شفا نہ اتاری ہو. سبحان اللہ. صحیح البخاری. بخاری شریف کی حدیث ہے, ما انزل اللہ داء
इल्ला अंज़ल लहू शिफा। सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी पैदा नहीं फरमाई जिसके लिए दवा ना उतारी हो, शिफा ना उतारी हो। इस मुबारक हदीस का वास्ता देकर हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मेरे मौला हमारे सारे मरीजों को शिफा अता फरमा, हमारे जिस्मानी अमराज भी दूर कर दे और हमारे रूहानी अमराज भी दूर कर दे। जनाब नवाब शाह वालों ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। अब बारी है विहाड़ी वालों की। जनाब हदीस है जिसके रावी हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं, और जनाब कौन कब तक मोमिन नहीं हो सकता, इस हदीस में यह बयान किया गया है। हम तो कहते हैं कि मोमिन हैं, मगर आओ न हदीस से सुनो कि कौन मजबूत पक्का कामिल मोमिन बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही वलदिही वन्नासि अजमाइन। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नज़दीक उसके माँ बाप, औलाद और तमाम मखलूक से ज़्यादा महबूब न हो जाऊँ। सहीहुल बुखारी की बुखारी शरीफ की हदीस है, और क्या कमाल की हदीस है जनाब। नबी पाक ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। और उसका तर्जुमा क्या बनता है? नबी पाक अलैहिस्सलातु ने फरमाया कि कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक उसके माँ बाप, औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब नवाब शाह वालों की बारी है, और इनसे सवाल यह है कि हदीस के रावी दोबारा सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, और इसमें मौत को अक्सर याद करने की बात की गई है। हदीस सुनाएंगे, उसका तर्जमा सुनाएंगे, उसका हवाला बताएंगे। अन अबी हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक्सिरू ज़िक्र हाज़िमल लज़्ज़ात। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली मौत को कसरत से याद करो। सहीह बुखारी सुनन नसाई। जी, सुनन नसाई की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इक्सिरू ज़िक्रहा ज़िम्मल लज़्ज़ात। इक्सिरू अक्सिरू ज़िक्रहा ज़िम्मल लज़्ज़ात। नबी पाक ने फरमाया कि लज्जतों को ख़त्म कर देने वाली चीज़ यानी मौत को अक्सर व बेशतर याद करो। क्या हम याद करते हैं? मौत का जिक्र करें तो बुरा लगता है कि यार मरने की बात क्यों करते हैं। तो अक्सिरू ज़िक्रहा ज़िम्मल लज़्ज़ात। अल्लाह पाक हमें जो है वो बस मौत को याद करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी गलतियां माफ़ फरमाए। नाज़रीन, ये दोनों टीमों ने तो जवाबात दे दिए, अब आपकी बारी है, और आपने हदीस जो आज की याद करनी है वो स्क्रीन पर दिखाई जाएगी, और हदीस वही है। हम सब चाहते हैं कि शिफा मिल जाए, तो शिफा वाली हदीस है। जरा दिखाइएगा स्क्रीन पर। मा अंज़लल्लाहु दाअन इल्ला अंज़ल लहू शिफा। क्या खूबसूरत हदीस है। नबी पाक ने फरमाया कि हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी पैदा नहीं फरमाई जिसके लिए शिफा यानी दवा ना उतारी हो। इस स्क्रीनशॉट को ले लीजिए, और कल से इंशाल्लाह, कल आप इस हदीस को हमें लिख कर या वॉइस में या वीडियो बनाकर बच्चों के जरिए भेजें, अपनी भेजें। इंशाल्लाह जो मुमकिन हो हम आप चलाएंगे इंशाल्लाह। और आइए, कल एक हदीस आपको याद करवाई थी, देखते हैं कि हमें किस किस ने कॉल की है, क्या भेजा है। आइए सुनते हैं जी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलन नासी बियौमिल क़ियामती अक्सरुहुम अलैया सलाह। आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज्यादा दरूद पाक पढ़े होंगे। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। औलन नासी बियौमिल क़ियामती अक्सरुहुम अलैया सलातन, यानी बरोज़े क़यामत लोगों में मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। औलन नासी बियौमिल क़ियामती अक्सरुहुम अलैया सलातन, यानी बरोज़े क़यामत लोगों में मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। औलन नासी बियौमिल क़ियामती अक्सरुहुम अलैया सलात,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے قریب تو وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی، سبحان اللہ۔ بچے ماشاءاللہ کتنے پیارے اور حدیثیں یاد ہیں، اور پھر اب اس حدیث کو سن کر ہم سب کا ذہن بھی بننا چاہیے کہ ہم سب چاہتے ہیں نا قیامت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہو، تو کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے دیکھتے ہیں پھر ہمارے اسکور بورڈ کو، ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اسکور بورڈ کی طرف بھی چلیں گے، اور اس سے پہلے پھر ہم دوبارہ چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں انشاءاللہ۔ اگلا سیگمنٹ ہے مقدس رشتے، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسے رشتے ہیں اور کتنے مبارک رشتے ہیں۔ مجھے سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، اگر ہمارے نعت خواں اسلام بھائی ہمیں طرز میں سنا دیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل کیا بات ہے۔ اب دیکھتے ہیں مقدس رشتوں کو کیسے پہچانتے ہیں وہاڑی والے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حضرت اسحاق علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے سام، حام اور یافث یہ کس نبی علیہ السلام کے بیٹے تھے؟ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ یہ تینوں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ یہ بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں خاندانی کیا رشتہ ہے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپس میں خاندانی کوئی رشتہ نہیں۔ خاندانی کوئی رشتہ نہیں ہے۔ بیچ میں ایسا سوال بھی آ سکتا ہے، اس لیے تیار رہیے گا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے عبداللہ بن عمر بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے شوہر تھے، یعنی فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ حضرت عثمان کے پوتے عبداللہ بن عمر بن عثمان امام حسین کے داماد تھے کہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کا نکاح ہوا۔ کیا مقدس رشتے ہیں؟ جواب درست دے دیا ہے۔ یہ بتائیے شیخ شہاب الدین سہروردی کے پیر و مرشد کا نام کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کے پیر و مرشد کا نام شیخ ضیاء الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ شیخ ضیاء الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ یہ بتائیے کہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاندانی کیا رشتہ ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاندانی کوئی رشتہ نہیں ہے۔ خاندانی کوئی رشتہ نہیں، مگر اسلام کا رشتہ ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا جناب، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کیا رشتہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بیٹی حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی. جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی شیر خدا کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر ہیں. جواب درست دے دیا ہے جناب والا. اب آخری سوال نواب شاہ والوں سے ہے. داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام بتائیں. حضرت سیدنا ابو الفضل محمد بن حسن ختلی علیہ رحمۃ اللہ القادری. حضرت سیدنا ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمت اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. داتا حضور کے پیر و مرشد جواب درست دے دیا ہے. زبردست تیاری کر کے دونوں ٹیمیں آئی ہیں جناب. یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. مقدس لوگوں کی مقدس رشتے ہم نے سنے. اللہ کریم ان مقدس رشتوں کی برکتیں ہمیں ہمارے رشتہ داروں میں نصیب فرمائے اور ہمارے رشتوں کو خوشیاں نصیب فرمائے. سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے. گھریلو ناچاکیوں سے خاندانی ناچاکیوں سے اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے. جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ آپ چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چار سیگمنٹ ہو گئے ہیں جناب. 26 نمبر نواب شاہ, 32 نمبر ہے وہاڑی والوں کے. بڑا انٹرسٹنگ سیگمنٹ آ گیا ہے جس کا نام ہے جانے اور پہچانے. جی چار آپشن دیے جائیں گے دونوں ٹیموں کو, وہاڑی والوں کو بھی اور نواب شاہ والوں کو بھی, اور اس کے چار نمبر ہوں گے, 5 نمبر ہوں گے جس میں 8 سوال کرنے کی اجازت ہوگی. پہلے 4 سوال میں اگر اپنی شخصیت اپنی مقام کتاب وغیرہ پر پہنچ گئے تو پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ جتنے سوال بڑھتے جائیں گے اتنے نمبر کم ہوتے جائیں گے. پہلے بتائیے آپشن جناب وہاڑی والوں کو. کتاب, شخصیت, مقام یا کوئی چیز. شخصیت. جی جناب اب آپ کی باری ہے. کیا وہ ظاہری حیات سے متصف ہیں؟ لا, ظاہری حیات سے متصف نہیں ہے. انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہیں. جی وہ نبیوں میں سے ہیں. کیا وہ اولو العزم میں سے ہیں؟ جی اولو العزم انبیاء میں سے ہیں. بیوٹیفل کوسچن, ماشاءاللہ. کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے ہیں؟ جی نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کے. 4 سوال ہو گئے ہیں. اب ہر سوال 1 نمبر کم کرے گا. اب جواب دیتے ہیں تو 5 نمبر ملیں گے, مگر میرا مشورہ ہے کہ جب تک کنفرم نہ ہو جواب نہ دیجیے گا, کوئی بھی نمبر نہیں ملے گا. کیا ان پر کوئی کتاب نازل ہوئی؟ جی ان پر کتاب نازل ہوئی. پانچ سوال ہو گئے ہیں جناب. کیا گھر بیٹھے بھی لوگ سوچتے رہیں, یہاں ناظرین حاضرین بھی سوچتے رہیں. جی کیا وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں. لا. آپ کی مرادی شخصیت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے. اولو العزم انبیاء میں ابھی اور بھی نام تھے, مگر آپ نے حضرت موسیٰ کہا. کتنے سوالات ہوئے؟ 6. ایسا ہی ہے, 7 سوال ہو گئے, 6 ہوئے. پہلے مجلس والے گن لیں. مجلس والے کہہ رہے ہیں 7 ہوئے. بہرحال آپ کے پاس پھر بھی 1 یا 2 سوال موجود تھے. اگر آپ اور کنفرم کر لیتے تو اچھا تھا. 7ویں میں تو جواب دے دیا انہوں نے. 6 سوال ہوئے, اور اگر 6 سوال پہ جواب درست ہوگا تو کتنے نمبر ملیں گے ان کو؟ 3 نمبر ملیں گے. چلیں جناب 3 نمبر دے دیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب باری ہے نواب شاہ والوں کی. ایک جمپ لگا سکتے ہیں, 5 کے 5 نمبر حاصل کر سکتے ہیں, لیکن پہلے تو پسند کریں کہ کس کیٹیگری میں جانا چاہتے ہیں. کیٹیگریز بتائیے. کتاب, شخصیت, مقام یا کوئی شے. کتاب. جناب کتاب. چلے جناب. کیا وہ آسمانی کتابوں میں سے ہیں؟ نہیں. لا. اچھا
اچھا آج یہ جانے اور پہچانے دونوں ٹیموں سے 2-2 بار ہوگا انشاءاللہ. کیا وہ کتاب درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے؟ یہ انٹرسٹنگ کوشچن ہے. کچھ مدارس میں ہو سکتا ہے پڑھائی جاتی ہو، لیکن یہ درس نظامی کا مروجہ درس نظامی کا حصہ تو نہیں ہے. کیا وہ کتاب فقہ سے تعلق رکھتی ہے؟ وہ کتاب فقہ سے تعلق، جس کو وجہ شہرت فقہ کہا جائے، اس سے تعلق نہیں رکھتی. 3 سوال ہو گئے. کیا وہ کتاب امیر اہل سنت کی ہے؟ وہ کتاب امیر اہل سنت نے تحریر نہیں فرمائی ہے. 4 سوال ہو گئے. کیا وہ کتاب حدیث کی ہے؟ وہ کتاب حدیث کی کتابوں میں سے شامل نہیں ہے. 5 سوال ہو گئے. سب سوچتے رہیں، آپ کو بھی سوچنے کی اجازت ہے. کیا وہ کتاب تفسیر کی ہے؟ وہ کتاب تفسیر کی بھی نہیں ہے. بڑی مشہور کتاب ہے ویسے. 6 سوال ہو گئے. چھ سیکنڈ رہ گئے. کیا وہ کوئی فتاوی جات کی کتاب ہے؟ کتاب فتاوی جات کی بھی نہیں ہے. بھائی سب کتاب ہے کہ نہیں؟ یہ وہ کتاب ہے، اور آپ جب میں نام لوں گا تو تقریباً آپ سب نے اس کا نام سنا ہوگا. آخری سوال رہ گیا ہے. 7 ہو گئے. چلو اشارہ دے دیتا ہوں، ہمارے مدنی انعامات میں وہ کتاب شامل ہے. پڑھنا، جس کو پڑھنے کا کہا گیا ہے نا، ہاں، جو نیک اعمال کا جائزہ کتاب ہے، اس میں وہ کتاب شامل ہے. یاد رہے وہ امیر اہل سنت کی تحریر نہیں ہے. یہ سوال یہ کر چکے ہیں. جی ٹائم پورا ہو گیا، جلدی سے نام بتا دیں. چلیں یہاں والے تو بتا دیں، کچھ تو بتا دیں. کیا وہ تفسیر صراط الجنان ہے؟ اب سوال کا ٹائم. اچھا آپ آپ نے تفسیر پوچھ لی تھی نا بیٹا، اب میں نے تفسیر بنا کر دی تھی، تو صراط الجنان تو نہیں ہو سکتی نا. چلیں اب دیکھیں کیا بتاتے ہیں. نیک اعمال والوں سے ہی پوچھ لیتے ہیں حضرت، آپ ہی جواب دیتے ہیں. جی کیا وہ کتاب منہاج العابدین ہے؟ جناب امام غزالی کی تصنیف منہاج العابدین. غلطی ہو گئی ہے، کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے نواب شاہ والے. پھر ویاڑی والوں کی باری ہے. 4 آپشن دکھائیے اسکرین پر، بتائیے کون سے آپشن پر جانا چاہیں گے. شخصیت. پھر شخصیت. کیا بات ہے جناب. ظاہری حیات سے متصف ہے. ظاہری حیات سے متصف نہیں ہے. کیا وہ انبیاء کرام میں سے؟ نہیں، وہ انبیاء کرام میں سے نہیں ہے. کیا وہ صحابہ کرام میں سے؟ صحابہ کرام میں سے بھی نہیں ہے. کیا وہ تابعین کرام میں سے ہیں؟ وہ تابعین میں سے بھی نہیں ہے. 4 سوال ہو گئے. ایک منٹ. کیا ان کا مزار پاک و ہند میں ہے؟ جی ہاں. کیا ان کا مزار پاکستان میں ہے؟ جی ہاں. 6 سوال ہو گئے. ابھی تک تو ملک ہی ملا ہے. پاکستان میں ہزاروں مزارات ہیں. مجلس مزارات اولیاء سے رابطہ کریں. کیا ان کا مزار پنجاب میں ہے؟ جی ہاں. 7 ہو گئے. کیا ملتان میں ہے؟ جی نہیں. آپ ملتان سے ہیں لیکن مزار جو ہے وہ ملتان میں نہیں ہے. 8 سوال پورے ہو گئے. اب صرف نام بتانا ہے. نام بتانے پر 1 نمبر مل سکتا ہے اگر کوشش کریں تو. پنجاب میں تو بڑے مزارات ہیں ماشاءاللہ. کیا بات ہے. آپ کی مرادی شخصیت حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ.
گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا سارا پیر کامل کاملا رہنما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انہوں نے نام بتایا ہے، 8 سوال کے بعد نام ہی بتانا ہوتا ہے، انہوں نے نام بتایا اور ماشاءاللہ جواب بالکل درست دے دیا ہے. 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. اور اب باری نواب شاہ والوں، پھر موقع ملا ہے 5 نمبر لینے کا. ہوں کچھ بڑا ہی کر دو. چلو میں بتاؤ نمبر اسکرین پر. بتائیے کیٹیگریز بتائیے. کتاب. پھر کتاب. انہوں نے کتاب تھامی ہے، انہوں نے شخصیت کو پوچھنا ہے. چلیے جناب پھر کتاب آپ کے لیے. چلیں. کیا وہ حدیث کی کتاب ہے؟ جی ہاں. کیا وہ سیاہ ستہ سے تعلق رکھتی ہے؟ جی جناب. کیا وہ صحیحین میں سے ہے؟ جی ہاں. کیا اس کا نام میم سے شروع ہوتا ہے؟ جی ہاں. کیا وہ صحیح مسلم شریف ہے؟ سوال نہیں کر سکتے آپ جواب دیتے ہیں. اس کا نام صحیح مسلم شریف ہے. صحیح مسلم شریف جواب بالکل درست دے دیا ہے. جناب 5 نمبر حاصل کر کے کچھ آکسیجن بھی حاصل کی ہے نواب شاہ والوں نے. بہت بڑا گیپ تھا، کچھ گیپ کور کیا ہے. 31 نمبر ہو گئے ہیں نواب شاہ والوں کے اور 36 نمبر ہیں. اب بھی 5 نمبر سے بہاڑی والے آگے ہیں، مگر ابھی مقابلہ باقی ہے. 2 سیگمنٹ باقی ہیں. وقت ہوا ہے کچھ بریک لینے کا. ہم انشاءاللہ نیک اعمال کا جائزہ بھی لیں گے، نعت پیاری پیاری نعت شریف بھی سنیں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے. آپ بھی کالز کر سکتے ہیں اور پھر مقابلے کا اختتام کریں گے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں اور انشاءاللہ ہمارے نیک اعمال کی مجلس کے ذمہ دار بھی آگے آ جائیں. انشاءاللہ ہمیں وہ جائزہ بھی کرائیں اور انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد نعت شریف ہوگی. ماشاءاللہ آ جائیں. ماشاءاللہ آپ ادھر آ جائیں اور آپ ادھر ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ اپنے اپنے نیک اعمال کے رسائل نکالنے ہیں. جن کے پاس رسائل ہیں تو نہیں تو ہماری مجلس تقسیم بھی کر رہی ہے، اور ہمارے پاس جن کے پاس موبائل پر اپلیکیشن ہے بڑی زبردست، وہ یوں سمجھیے کہ اپلیکیشن ہے، وہ نکال لیں تو انشاءاللہ اس میں ہم اپنے نیک اعمال کا جائزہ لیں گے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ الکریم آج 26 دسمبر کے اعمال کا جائزہ لیں گے. نیک اعمال نمبر 1، اچھی نیتیں کی. 2، 5 نمازیں باجماعت ادا کی. 3، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی. 4، رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی. 5، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی. 6، تفسیر صراط الجنان سے 2 صفحات ترجمہ تفسیر پڑھی یا سن لی. 7، شجرے کے اوراد پڑھے. 8، 313 بار درود پاک پڑھے. 9، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا. 10، کانوں کو گناہوں سے بچایا. 11، فضول نظری سے بچے. 12، مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب یا رسالے کا مطالعہ کیا. 13، اذان و اقامت کا جواب دیا. 14، غصے کا علاج کیا. 15، اپنا جائزہ لیا. 16، اپنے نگران کی اطاعت کی. 17، آپ اور جی کہہ کر بات کی. 18، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھے یا پڑھایا. 19، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے. 20، 2 گھنٹے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں دیے. 21، فجر کے لیے جگایا. 22، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے. 23، گھر درس ہوا. 24، مسجد درس دیا یا سنا. 25، سنت کے مطابق لباس پہنا. 26، زلفیں رکھی. 27، 1 مشت داڑھی رکھی. 28، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی. 29، سنت کے مطابق کھانا کھایا. 30، مسلمانوں کو سلام کیا. 31، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا. 32، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی. 33، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی. 34، اوابین یا اشراق چاشت پڑھے. 35، عصر یا عشاء کی سنت قبلیاں پڑھی. 36، 12 دینی کاموں میں سے کسی ایک کی ترغیب دلائی. 37، دوسروں سے مانگ کر چیزیں تو استعمال نہیں کی. 38، جھوٹ غیبت اور چغلی سے بچے. 39، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا.
40 ذاتی دوستی تو نہیں کی. 41 وقت پر قرض ادا کر دیا. 42 عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تصدیق دل نہ کرے. 43 صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا. 44 مسلمان کے عیوب کی پردہ پوشی کی. 45 تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی. 46 کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی. 47 چوک درس دیا یا سنا. 48 والدین اور پیر و مرشد کو اصال ثواب کیا. 49 اسراف سے بچے. 50 ٹریفک قوانین کی پابندی کی. 51 تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا. 52 زبان کے گناہوں سے بچے. 53 فضول باتوں سے بچے. 54 مذاق مسکری طنز دلداری اور کہا لگانے سے بچے. 55 امامہ شریف باندھا. 56 ماں باپ کا ادب کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بہت خوبصورت ویڈیو کلپ ہے نیک اعمال کے حوالے سے. اسی ایک نیک عمل کے بارے میں ہمیں مزید کچھ مدنی پھول عطا کیے جائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے نیک اعمال کی ترغیب کا. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے جو نیک عمل عطا فرمائے ہیں، واقعی اگر ہم اس کے پابند ہو جائیں تو دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی ہم سب کا مقدر ہو جائے. نیک عمل نمبر 2 میں آپ نے جو ترغیب ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کیا آج آپ نے 5 نمازیں جماعت سے ادا کی؟ کاش پہلی صف مع تکبیر اولا کبھی نہ چھٹے. ایمان لانے کے بعد مومن پر سب سے پہلا فرض نماز ہے، اور نماز کی برکتیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. چنانچہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جو 2 رکعت نماز پڑھے اور اس میں سہو یعنی غلطی نہ کرے تو جو پیشتر گناہ ہوئے ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے. یہاں گناہ صغیرہ مراد ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے جو نماز ادا کرنے والے ہیں ان کے سارے پچھلے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ تو توبہ سے ہی معاف ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ارشاد ہوا کہ نماز با جماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجے بڑھ کر ہے. سبحان اللہ. ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ جو مسجد میں با جماعت 40 راتیں نماز عشاء اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت فوت نہ ہو، اللہ پاک اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے. کتنی برکتیں ہیں نماز کی کہ نماز دین کا ستون ہے. نماز اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب ہے. نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے. نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں. نماز بیماریوں سے بچاتی ہے. نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے. نماز سے رزق میں برکت ہوتی ہے. نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے. نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے. نماز پولیس رات کے لیے آسانی ہے. نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے. نماز ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور نمازی کو جو سب سے بڑی نعمت ملنی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اسے کل بروز قیامت رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. سبحان اللہ. تو کیوں اس نیک عمل سے محروم رہ کر اتنی سعادتوں سے محروم رہیں؟ آئیے نیت کر لیتے ہیں. آج سے پہلے اگر ہماری کوئی نماز قضا ہوئی تھی تو اللہ کی حضور توبہ کر کے استغفار کر کے آج سے نمازوں کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. اور جو نمازیں قضا ہوئیں اس کے تعلق سے بھی کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر قضا نمازوں کا طریقہ یہ جان لیں. شیخ طریقت کا رسالہ بھی ہے، اسے بھی الحمدللہ رب العالمین معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں. مگر نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل پچھلی قضا نمازیں بھی ادا کرنی ہیں اور اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اسی طرح نیک اعمال پر عمل کرتے رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رکن شورا نے ہمیں کتنے پیارے انداز میں نماز کے بارے میں بتایا. اب خاص طور پہ جو دنیا بھر میں ذہنی آزمائش سلسلہ دیکھتے ہیں، شوق سے دیکھتے ہیں، پھر بھی ہماری نمازیں اگر قضا ہو رہی ہیں تو یہ تو بہت بری بات ہے. آج سارے لوگ نیت کر لیں، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد جس کی نیت بنتی ہے وہ نعرہ بلند کرے گا کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ.
انشاءاللہ انشاءاللہ پکی نیت کریں. اور بڑی پیاری ہمیں ترغیب ملی ہے. سبحان اللہ کتنی فضیلتیں ہیں نماز کی. اللہ کرے کہ بس پکے نمازی بن جائیں. جو قضا ہوئی جس طرح بتایا گیا کہ اس کا طریقہ معلوم کر کے اچھے انداز سے اس کی قضا بھی کریں, توبہ بھی کریں. اللہ مجھے اور آپ کو نماز کی پابندی نصیب فرمائے. آئیے ناظرین اب انشاءاللہ نعت شریف سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ. صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ. صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے سے یوں ہی نہیں, کہ میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ, دیوانوں کی آنکھوں کا تارا مدینہ. جانتے ہو مدینہ کیوں دل پسند, مدینے میں ہے. مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. روضہ مصطفیٰ جس
صفا تیری بات ہی نرالی ہے صرف ساری دنیا میں وہ طیبہ کی گلیاں ہیں جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں وہ مدینہ جو کہنے کا تاج ہے وہ مدینہ جو کہنے کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو زندگی میں خدا ہر مسلمان کو زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا ہے تو کیا بات ہے وہ مدینہ دکھا ہے تو کیا بات ہے وہ مدینہ دکھا ہے تو کیا بات ہے ساری ندیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا اثر مدینے میں ہے لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے میرے محبوب کا گھر مدینے میں ہے کیا ہوا بھی معطر مدینے میں ہے کیا ہوا بھی معطر مدینے میں ہے سب فضا بھی منور مدینے میں ہے کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ روشنی آج ہر گھر مدینے میں ہے جانتے ہو مدینہ کیوں دل پسند دونوں عالموں کا سرور مدینے میں ہے جس کا غم اللہ کوئی امام اللہ نہیں ایک ایسا اللہ مدینے میں ہے ایسا اللہ مدینے میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو یہ موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کاش ایک بار سردار مجھ سے کہے کاش ایک بار سردار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے کاش ایک بار سردار مجھ سے کہے کاش ایک بار شک شک غم کونے بھلا دیتی ہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے کاش ایک بار سردار مجھ سے کہے کاش ایک بار سردار مجھ سے
موت مجھ کو مدینے میں آئے، جان قدموں میں نکلے نبی کے، اور وہی مجھ کو دفنایا جائے، بس کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں بدو چشمے التجا ہے میری، ہاں بدو چشمے التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، فرقت میں تڑپتے ہیں جو مسکین بیچارے، اسباب عطا کر کے انہیں در پہ بلا لو، ان کی فہرست میں سب کا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، اور جب نظر سوئے طیبہ نہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی، دل بھی صدقے کیا، وار دی اپنی جان، روح تسکین پائے تو پائے، اس طرح دور رہ کر جی ہم یہاں، جبکہ سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے، جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ کسی صورت یہاں پر اب ہمارا دل نہیں لگتا، ہمیں باتیں سنبھالے جاؤڑا کر ان کے کوچے میں، جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی، میں اب رہوں گا یہاں کس لیے
रहूंगा यहाँ किस लिए मेरा सारा सीने में है मेरा सारा क्या बात है मदीने, मेरी उल्फत, मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत मदीने से यूं ही नहीं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में, मेरे आका मदीने में है। जब सरवर कायनात वहाँ है तो फिर क्यों ना गुलाम मदीने जाने को तरसे। और वाकई सही कहा किसी ने, जिंदगी चाहिए तो मदीने चलो, गर खुशी चाहिए तो मदीने चलो, सारी मस्ती मदीने की गलियों में है, कैफ सारे का सारा मदीने में है, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अल्लाह हम सबको जल्दी जल्दी मदीना पाक की हाज़री अता फरमाए, मक्का पाक की हाज़री अता फरमाए, और ये शौक़, ये ज़ौक़, ये तड़प बढ़ता रहे। यकीन करें ये तड़प भी बड़ी प्यारी है, ये ज़ौक़ भी बड़ा प्यारा है। याद मदीना में आंसू बहाने का एक अलग लुत्फ़ है। अल्लाह हम सबको ज़ौक़ मदीना, शौक़ मदीना, ज़िक्र मदीना, सोज़ मदीना भी नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आज़माइश सिलसिले में हम एक नातख़वानी का सेगमेंट भी इसीलिए शामिल करते हैं कि मज़ीद इश्क़ रसूल जो है वो हमारे दिलों में बढ़ता रहे, याद मदीना में दिल तड़पते रहे। आइए कुछ कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करते हैं। मोहम्मद अशरफ अत्तारी, मदनी चैनल आम करें शोबा। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल का मकबूल आम सिलसिला कि जिससे मुख्तसर से वक्त के अंदर मुख्तलिफ अलूम का इल्म हासिल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इस मदनी चैनल को आबाद और शाद रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगली कॉल दीजिएगा। हाफिज़ मोहम्मद रमज़ान अत्तारी, यूनान ग्रीस से अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अब्दुल हबीब भाई, आपको और आपकी पूरी टीम को, तमाम मदनी चैनल देखने सुनने वालों को मदनी चैनल का मकबूल आम सिलसिला ज़हनी आज़माइश सीज़न 14 के शुरू होने की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करीम आपको और आपकी पूरी टीम को शादोआबाद रखे और इस प्रोग्राम के ज़रिए अल्लाह ताला हमें इल्म दीन हासिल करने की तौफीक और इल्म दीन हासिल करने का ज़रिया इस प्रोग्राम को बनाए। और आपकी बारगाह में ये पूछना था कि जो ज़हनी आज़माइश सीज़न 14 का कलाम है वो कब तक रिलीज़ होगा और इसमें कौन कौन से नात ख़ान हैं, इसके बारे में भी इरशाद फरमा दें। दीन पाक की हाज़री की दुआ फरमा दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। इंशाअल्लाह ज़हनी आज़माइश का कलाम इसी उम्मीद है कि एक हफ़्ते के अंदर रिलीज़ हो जाएगा इंशाअल्लाह, और कल उसकी कुछ झलक भी हम आपको दिखाएंगे। कुछ एडिटिंग हो रही है इंशाअल्लाह, 3-4 सिलसिलों के बाद इसको ऑन एयर कर देंगे इंशाअल्लाह। और आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। एक और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम रज़ीना तारी है। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, प्यारे प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, एक बार फिर ज़हनी आज़माइश का सिलसिला शुरू हो गया है। आशिकाले रसूल के दिनों में और उनके घरों में एक बार फिर हलचल मच गई है। एक बार फिर हम सब इल्म दीन की दौलत से मालामाल हो जाएंगे। The knowledge is right. The knowledge is right. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हलचल ना मचाएं, सुकून के साथ ज़हनी आज़माइश देखें, पता चला कि घर वाले परेशानी में ना आ जाएं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बच्चे वाकई बहुत खुश हैं, बड़े भी खुश हैं। एक और ऐसा मदनी मुन्ना है जो हम सब की आंखों का तारा है, क्योंकि वो मुर्शिद की आंखों के तारे हैं। हसन रज़ा ने हमारे लिए एक बहुत प्यारी सी वीडियो बनाकर भेजी, हमारी मजलिस ने बताया। आइए वो वीडियो देखते हैं।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی عبدالحبیب بھائی، میں ابھی آپ کا سلسلہ ذیلی آزمائش دیکھ رہا ہوں. مجھے بہت پسند آتا ہے. اللہ پاک آپ کو اور جو اس میں شرکت کرے، جو اس کو مدینی چینل میں دیکھے، اس کو مدینہ دکھائے، عمرہ کرائے، آب زمزم پلائے، سعی کرائے، حج کرائے، عمرہ کرائے، آب زمزم پلائے، مدینہ بار بار دکھائے، عمرہ بار بار دکھائے، سعی بار بار کرائے، آمین. آب زمزم بار بار پلائے، اس کو جنت البقیع میں مدفن عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سب مدینے کے دیوانے بن جائیں. آمین. اللہم آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے بھائی، حسن رضا بھائی نے بھی بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین کو دعاؤں سے نواز دیا. سبحان اللہ. حسن رضا، ہم آپ کا اس سلسلے میں براہ راست بھی انتظار کر رہے ہیں. جلدی جلدی امیر اہل سنت بھی باب المدینہ آ جائیں، آپ بھی آ جائیں تو آپ ہمارے سلسلے میں آئیں، سب آپ سے بات بھی کریں گے انشاءاللہ. آپ سے بھی ایک سوال کروا لیں گے انشاءاللہ. تو امید ہے کہ ہمارے سلسلے میں آپ کی جلوہ گری بھی ہوگی. اللہ اس مدنی منع کو بھی امیر اہل سنت کا اور فیضان عطا فرمائے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنائے، عالم باعمل اور مفتی اسلام بنائے. ناظرین، سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. آپ کی کالز بھی آئیں، آپ کی نیک خواہشات کا بھی ہمیں میسیجز ملے، اس کا بہت شکریہ. کالز آپ کرتے رہیے گا، انشاءاللہ ہم اس کو شامل کریں گے. دونوں ٹیموں سے گزارش اپنی جگہ تشریف رکھیں. عبدالحبیب بھائی، یہ جو حسن رضا کی آپ نے ویڈیو دکھائی جی، اور یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، یہاں موجود حاضرین کے لیے، ٹیموں کے لیے ایک بہت بڑی دعاؤں کا ایک حصہ تھا. اور ہم نے جو نا اسے سنا نا، اس میں تو اینڈ میں ہمیں امیر اہل سنت کی آمین کی آواز بھی آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور امیر اہل سنت نے آمین کہا، اتنی ساری دعاؤں کو حسن رضا نے کی. تو کیا خیال ہے، یہاں پر موجود حاضرین کو کم از کم مدنی قافلوں کی فیس تو دینی چاہیے. بڑی ویسے پیاری آپ نے توجہ دلائی کہ اتنے پیارے بچے نے دعا کی اور اللہ کے ولی نے آمین کہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اپنا تو بیڑا پار ہے نا انشاءاللہ. بار بار مدینے کی دعا دے دی، بار بار زمزم کی، بار بار حج کی. کیا بات ہے. اور پھر بقیہ پاک کی دعا، ہاں، جنت البقیع کی دعا. تو خوشی میں مدنی قافلوں کی نیتیں آنی چاہیے. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی نیت کریں. کون کون نیت کرتا ہے اپنا ہاتھ اٹھا دے اور کیمرہ میں دکھا دیں. ماشاءاللہ. دیکھیں بھائی، کتنے حسن رضا بھائی کی دعا کی خوشی. بھائی یہ اسی مہینے میں ہو جائے سفر پھر، ٹھیک ہے نا. ماشاءاللہ. اور مدنی چل کے ناظرین بھی اس دعا کے بدلے شکرانے میں مدنی قافلے دے دیں تو سبحان اللہ. ان کی دل جوئی بھی ہوگی، امیر اہل سنت کی بھی دل جوئی ہو جائے گی، ہمیں اور دعائیں ملیں گی انشاءاللہ. مرشد بھی دعا دے دیں گے انشاءاللہ، تو اور بیڑا پار ہو جائے گا. کیا بات ہے مدینے کی. چلیں جناب، اسکور بورڈ دکھائیے ہمیں تاکہ ہم آخری 2 سیگمنٹ کر کے سلسلے کو کنارے لگائیں، اختتام پذیر کریں. جی جناب، 31 نمبر نواب شاہ، 36 نمبر وہاڑی، اور سیگمنٹ کا نام ہے سب سے پہلے. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سب سے پہلے. وہاڑی والوں سے سوال ہے، سب سے پہلے کس کے بال سفید ہوئے اس دنیا میں؟ سب سے پہلے بال کس کے سفید ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے. آپ کا جواب بالکل غلط ہے. کون بتائے گا؟ چلے بھائی، یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے پوچھتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام یقیناً دنیا میں سب سے پہلے آئے، مگر بال آپ کے سفید نہیں ہوئے سب سے پہلے. جی جناب، کوشش کریں کہ جو ٹیم میں آئے ہیں ان کے علاوہ والوں سے جواب لیں، تاکہ ٹیم والے تو ماشاءاللہ تیاری کر کے آئے. مہمان جو آئے ان میں سے کسی سے سوال لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت یحییٰ علیہ السلام. چلو ان کو جلدی سے مدنی قافلے میں بھیج دو. جواب ٹھیک نہیں ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضرت ادریس علیہ السلام. چلے 2 ہو گئے مدنی قافلے والے، ان کو بھی شامل کریں مدنی قافلے میں. چلو مدنی قافلے والوں ایکٹیو ہو جاؤ. ہمارے ساتھ خصوصی اسلامی بھائی بھی ہیں، آئیے ان سے جواب لیتے. جی جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام. کیا بات ہے، ہمارے خصوصی اسلامی بھائی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب درست دے دیا. انہیں تحفہ پیش کرے بھائی، زبردست تحفہ دے ان کو ماشاءاللہ. کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام بھی بتائیں، کیسے آئے سلسلے میں یہ بھی بتائیں. شفیق بھائی نام بتائیں آپ کا. جی میرا نام غلام مجتبیٰ ہے. ماشاءاللہ. آپ کہاں رہتے ہیں؟ جی کراچی قائد آباد
गोश्त वाली गली तो है जी अब मस्जिद। अरे वाह भाई वाह, मकान नंबर भी बताई दें। अच्छा ये बताएं कि आप जो है वो इतना दूर से किस लिए आए हैं? ये अब्दुल हबीब भाई, आज माशाल्लाह हमारे खुसूसी इस्लामी भाइयों की कसीर तादाद है। अच्छा। तकरीबन 20 के करीब ऐसे इस्लामी भाई हैं जिन्होंने नमाज कोर्स के लिए फैजान मदीना में दाखिला अरे लिया वाह, अरे और वाह। आज इनका नमाज कोर्स का आखिरी दिन अरे है। वाह, अरे तो वाह, ये दिखाओ, सारे फरमाइश दिखाएं पर भाई, कि हम दिखाएं, हम आए माशाल्लाह। देखिए ये है दावत इस्लामी नाजरीन, जो देख नहीं सकते, कुछ इसमें बोल नहीं सकते होंगे, इन सब की नमाज, इनको भी तरबियत दे रही है, इनको भी नमाज सिखाई जा रही है। क्या बात है दावत इस्लामी की। हमारे माशाल्लाह जो कलाम आएगा ज़हनी आजमाइश का, उसमें एक थीम भी ये है कि हम जो इस तरह के इस्लाम में होते हैं उनको भी इल्म दावत इस्लामी सिखाती है और ज़हनी आजमाइश भी सिखाता है। देखें ज़हनी आजमाइश में ये आए हुए माशाल्लाह, ये सारे ब्लाइंड इस्लामी भाई हैं, सारे और blind नमाज कोर्स माशाल्लाह इन्होंने किया क्या है। बात है। कई आंख वालों से अच्छे भाई, देखो कई आंख वाले जिनको सही नमाज पढ़ना या नमाज का कोर्स उन्होंने नहीं किया होगा, ये देख नहीं पाते, लेकिन इल्म दीन सीखने का जज्बा देखें। मैं आप सबको मरहबा कहता हूँ, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, और मैं सैयद साहब से गुजारिश करूंगा, इनके पास वैसे ही दरिया दिल है ये, कि ये जितने आए ना इनको कुछ ना कुछ आज तोहफा देके जरूर। इन सबको इंशाल्लाह बगदाद शरीफ की तस्बीहात क्या बात है। चले सबको अल्लाह बगदाद भी दिखाए, सबको तोहफा दे। इनसे एक और भी सवाल हो जाए। चले एक और कर लेते। अच्छा ये बताएं कि कौन से सहाबी थे जो नाबीना थे और मौज़िन रसूल भी थे? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद शकील अत्तारी है। उन सहाबी का नाम हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम रदिल्लाहु तआला अन्हु है। जी, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम गालिबन था, है ना जी। जवाब बिल्कुल वैसे सही दे दिया इन्होंने माशाल्लाह। इनको भी तोहफा पेश करेंगे। जिंदाबाद माशाल्लाह। अल्लाह आप सबको मदीने का दीदार अता फरमाए, रसूल पाक का दीदार अता फरमाए। जनाब नवाब शाह के इस्लाम भाई से सवाल है, सबसे पहले जमीन पर बनाई जाने वाली मस्जिद कौन सी है? मौका अच्छा है नंबर आगे बढ़ने का। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले ज़मीन पर मस्जिद हराम बनाई गई, फिर मस्जिद अक्सा, और इन दोनों के दरमियान 40 साल का फासला था। सबसे पहले जमीन पर मस्जिद हराम बनाई गई, फिर मस्जिद अक्सा, और इन दोनों के दरमियान 40 साल का अरसा। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। सैयद साहब थोड़ा सा एक काम करें कि ऑडियंस से एक और सवाल शफीक भाई आप करें इंशाल्लाह। जी तैयार है। अब ये बच्चे बहुत सारे आगे हैं शफीक भाई, बच्चों की बारी अभी तक आई नहीं ना, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, जरा इनसे अगर कोई सवालत वगैरह ले लें। चले बच्चों से कुछ अशार पूछ लेते हैं। सबसे औला हो आला हमारा नबी, आप बताइए। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। क्या बात है, क्या बात है। एक पूछो दो जवाब मिलते हैं, क्या बात है। चले तोहफा दे भाई ने। अच्छा वो पहले सवाल में थोड़ी सी कंफ्यूजन है जो विहाड़ी वालों से सवाल किया गया, जवाब तो यही था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लेकिन जो इनको सिलेबस दिया गया था उसमें कोई मिस्टेक हुई है, तो इनसे एक और सवाल किया जा रहा है। ये बताइए कि सबसे पहले कलम से किसने लिखा? सबसे पहले कलम से हजरत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम ने लिखा। सबसे पहले कलम से सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम ने लिखा। इनका वो पहला वाला जवाब जो गलत माना गया था, इस जवाब के बदले उसको सही माना जा रहा है। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। अब आपसे दूसरा सवाल किया जा रहा है, सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर कौन दस्तक देगा? हदीस मुबारक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु मदीना सवाल उनसे ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस मुबारक में है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर मैं दस्तक दूंगा। हाय हाय, सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम जन्नत के दरवाजे पर दस्तक देंगे, मेरे आका जाएंगे। और आपको ये पता है नबी पाक तो जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह, मगर सारी उम्मतों में सबसे पहले जो जन्नत में जाएगी वो मेरे आका की उम्मत जाएगी। और जब तक नबी पाक की उम्मत नहीं जाएगी ना, किसी और उम्मत को इजाजत नहीं मिलनी। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बड़ा प्यारा शेर फरमाते हैं, आप लिखते हैं, खुल्द है सब पर हराम, जाए ना जब तक गुलाम। खुल्द है सब पर हराम, जाए ना जब तक गुलाम। मिल्क तो है आपका, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह सरकार के सदके हम भी उनके पीछे पीछे जन्नत में जाएंगे। जाए न जब तक गुलाम, खुल्द है सब पर हराम, जाए न जब तक गुलाम, खुल्द है सब पर हराम, जाए न जब तक गुलाम, जाए न जब तक गुलाम, खुल्द है सब पर
حرام خلد ہے سب پر حرام ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب نواب شاہ والوں کی اب باری ہے. حدیث پاک میں تو بتائیے کہ سب سے پہلے مہمان نوازی کس نے کی؟ سبحان اللہ. مہمان نوازی کا یہ رواج، یہ کام سب سے پہلے کس نے کیا؟ حدیث مبارکہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے مہمان کی مہمان نوازی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے کی. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان کی مہمان نوازی کی. جواب درست دے دیا ہے جناب. یہ کام، یہ سیگمنٹ بھی پورا ہوا. سب سے پہلے حضرت ابھی تو باقی ہے کچھ. اچھا پورا نہیں ہوا ہے ابھی تو. سب سے پہلے آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے نا. آج ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام چلا. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. تو حضور یہ ارشاد فرمائے کہ آپ کا سب سے پہلے سفر مدینہ کب ہوا، کیا عمر تھی اور کیا کیفیت تھی؟ سب سے پہلے مدینہ شریف کی جو حاضری ہوئی یہ مجھے بالکل بھی یاد نہیں ہے، کیونکہ وہ میری 6 سال کی عمر تھی اور میرے والدین بھی تھے اور غالباً میری دادی دادا بھی تھے. ہم حج پہ گئے تھے تو بتاتے ہیں وہ کہ آپ کو حج پہ لے گئے تھے، تو مجھے اس کا کوئی بھی ایک بھی منظر یاد نہیں ہے. جو تھوڑا یاد ہے، ہوش سنبھالا اور اس کے بعد جو حاضری ہوئی، وہ میری عمر 13 سال تھی اور پھر میں اپنی نانی جان کے ساتھ عمرے پر گیا تھا. تو وہ مناظر آج بھی کچھ کچھ آنکھوں میں ہیں اور الحمدللہ چونکہ مدنی ماحول کا کچھ واسطہ ہو گیا تھا، امیر اہل سنت کا قرب مل گیا تھا، تو اس بنا پر کچھ وہ کام بھی کیے جو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے وہاں کیے جاتے ہیں، یا ادب کا جو انداز ہوتا ہے. تو بہرحال اب دعا کریں کہ یہ سلسلہ جاری رہے اور مرتے دم تک جاری رہے. اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لوں میں جی کہ امیر اہل سنت کے ساتھ آپ کا پہلا سفر مدینہ کب ہوا اور اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی؟ تو یہ دیکھیں نا، یہ تو ایک سوال ہوگا نا ایک سیگمنٹ میں. یہ اب کل کے لیے رکھ لینا آپ انشاءاللہ. نہیں، یہ بھی آج ہی ہو جائے. اچھا ہو جائے نا، کل کے لیے اور انتظار کریں گے لوگ. تذکرہ مدینہ کا ہے تو آج ہی ہو جائے. انشاءاللہ کل جواب دیں گے. آپ دیکھتے رہیے ذہنی آزمائش انشاءاللہ. چلے جناب اب آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. دونوں ٹیمیں اسلام پہ کھڑے ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کی طرف آ جائیں گے. وہاڑی والے نواب شاہ والے وہاڑی چلے جائیں گے بغیر کسی ٹکٹ کے، اور جناب بیچ میں گیپ بھی رہے. پہلے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے، کتنے نمبرز کا فرق ہے، کتنی کوشش کرنی ہے نواب شاہ والوں کو آگے آنے کے لیے. دکھائیے جناب. جناب 35 نمبر نواب شاہ، 40 نمبر ہیں وہاڑی کے، 5 نمبر کا فرق ہے. اور جناب اس سیگمنٹ میں یہ 5 نمبر کا فرق ختم بھی ہو سکتا ہے اگر زبردست کوشش کی جائے. باری ہے ہمارے حافظ محمد عامر اتاری، وہاڑی کی ٹیم سے ہیں. آپ نے یا تو صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا ہے. جناب امام شافعی حنفیوں کے امام ہیں. جلدی جلدی. صحیح. شب برات شعبان کی 15 تاریخ کو ہوتی ہے. صحیح. امیر اہل سنت 26 سفر کو پیدا ہوئے. جلدی. رجب المرجب 7واں مہینہ ہے. صحیح. سورہ ملک 30ویں پارے میں ہے. غلط. جناب دیکھتے ہیں کہ جناب عامر نے ایک غلطی کر دی ہے. امام شافعی حنفیوں کے نہیں، شافعیوں کے امام ہیں. یہ آپ سے مسٹیک ہوئی ہے. 4 نمبر پھر بھی آپ نے حاصل کیے ہیں. اب باری ہے ہمارے تنویر علی بھائی کی، نواب شاہ سے تعلق ہے. پورے 5 نمبر لینے کی کوشش کرنی ہے. اعلیٰ حضرت کا مزار بریلی شریف میں نہیں ہے. غلط. حضرت عمر فاروق کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل دیتا تھا. صحیح. اعلیٰ حضرت 10 شوال المکرم کو پیدا ہوئے. صحیح. حضرت حمزہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. غلط. 10 محرم الحرام کو حضرت حسن کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. صحیح. اللہ، حضرت حسن نہیں امام حسین کا واقعہ پیش آیا تھا. ایک غلطی ہو گئی ہے. 4 نمبر آپ نے حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے ہمارے پھر وہاڑی کے اسلامی بھائی، نام ہے حافظ نعمان علی اتاری. تیار ہیں آپ؟ نماز کے 6 فرائض ہیں. غلط. سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے. غلط. نور والا آیا ہے، کلام امیر اہل سنت ہے. صحیح. حروف مدہ کو 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. صحیح. سارے بدن پر پانی بہانا غسل کے فرائض میں شامل ہے. صحیح. جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. جناب اب باری محمد رضا کی ہے. حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما میدان احد میں شہید نہیں ہوئے.
सही। इमाम गजाली की कुन्नियत अबू हामिद है। सही। हदाई के बख्शिश अमीर अहले सुन्नत की किताब है। गलत। प्रोग्राम मदनी मुजाकरा बरोज हफ्ता बराए रास्त नशर किया जाता है। सही। हजरे अस्वद जब जन्नत से आया था तो सफेद रंग का था। सही। जनाब पांचों के पांच सही जवाब दे दिए हैं। नवाब शाह वालों ने हिम्मत हारी नहीं है, लेकिन अब आखिरी इस्लामी भाई हैं। 5 नंबर का मेरा ख्याल है फर्क बताइए जनाब। 5 नंबर का फर्क है। मेरा ख्याल है विहाड़ी वालों को घर भेज देते हैं तो शायद नवाब शाह वाले आगे आ सकते हैं। बहरहाल फिर भी अब बारी विहाड़ी के इस्लामी भाई। नाम है उनका शकील, नहीं नाम तो वहां लिखा होगा ना, मोहम्मद इसहाक अत्तारी। जनाब कद क़ामत इस्सला अजान में 2 बार पढ़ा जाता है। गलत। यौम अरफा 10 ज़ुल्हिज्जा को होता है। गलत। लंबे नाखून शैतान की निशिस्तगाह हैं। सही। हजरत उस्मान गनी का मजार मुबारक मक्के में है। गलत। बगदाद मुअल्ला यमन का मशहूर शहर है। गलत। जनाब पांचों के 5 सही जवाब दे दिए हैं। क्या बात है विहाड़ी वालों की। शकील रजा, नवाब शाह वाले, आपकी बारी। आखिरी इस्लामी भाई हैं। मस्जिद जुमा मदीना पाक में है। सही। तमाम जाहिरी बदन पर पानी बहाना वुजू का फर्ज नहीं है। गलत। इकरा के माना है पढ़ो। सही। ज़बूर शरीफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। गलत। आयतल कुर्सी एक मुकम्मल सूरत है। गलत। जनाब एक गलती गालिबन हुई है और इस हिसाब से आज का मुकाबला विहाड़ी वाले जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह आ गया। माशाअल्लाह कल से दोनों टीमें आपस में मुलाकात भी करें। कल माशाअल्लाह सिंध की टीम आगे बढ़ी और आज जनूबी पंजाब की टीम आगे बढ़ी है, मगर पीछे रह जाने वाली टीमों ने दिल छोटा नहीं करना। अभी एक मुकाबला ऐसा होना है जो पीछे रह जाने वालों का मुकाबला उसके आपस में होगा, तो इंशाल्लाह उसमें फैसला हो जाएगा कि कौन सी टीम आगे बढ़ेगी। 2 टीमें अगले राउंड में पहुंच चुकी हैं। यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की भी कुरानदाजी करनी है और मदनी चैनल के नाजरीन से भी कुरानदाजी करनी है। एक सवाल आपसे एप्लीकेशन के जरिए किया गया था, आइए देखते हैं उस सवाल का जवाब क्या था और उसमें से 5 खुशनसीब कौन हैं जिनकी आईडी सेलेक्ट हुई है। दिखाइए जनाब। हमें बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे भी देना है आज माशाल्लाह। आ जाएं दोनों टीमें साथ साथ आ जाएं, माशाल्लाह साथ आ जाएं जी। आज हमारे नाजरीन की राय क्या थी ये भी बताएंगे आपको। पहले आईडी दिखा रहे हैं जनाब। जी ये तस्वीर खींच लें तमाम वो इस्लामी भाई इस्लामी बहनें जिनकी ये आईडीज हैं, ताकि आप जब हमें भिजवाएंगे तो बताएंगे कि हमारी आईडी निकली है, ताकि फिर आप तक तोहफे भिजवाए जाएं। नंबर अभी हम दिखाएंगे कि किस नंबर पर आपने तस्वीर भेजनी है और अपनी आईडी भेजनी है, वो भी दिखा दें जनाब। अगर जिसका एप्लीकेशन में नाम निकला है तो वो किस नंबर पर SMS करेंगे वो नंबर भी बता दें। अच्छा जनाब, अब इसके बाद बारी है, बताइए कि आज नाजरीन की राय क्या थी हमारी एप्लीकेशन पर कि किस टीम ने आगे जाना है, अगर वो राय दिखा सकें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो हमारे इस्लामी भाइयों को नाजरीन ने वोट दिए और सबसे ज्यादा, दोबारा दिखाइएगा। अच्छा मोहम्मद रजा कौन से किस टीम की तरफ से हैं? नवाब शाह कौन है? मोहम्मद रजा। अच्छा माशाल्लाह, चले भाई मोहम्मद रजा भाई को हम इंशाल्लाह ये दे रहे हैं परफॉर्मर ऑफ द डे, लेकिन इंशाल्लाह टीम पीछे रह गई है, फिर हिम्मत करके आगे आएंगे। और अब बारी है आपको मकतबतुल मदीना की तरफ से एक सवाल दूंगा नाजरीन, जो आपने कल जवाब देना है। किताब है गुफ्तगू की आदाब किताब, उसके अंदर ये सवाल है, ये किताब वैसे भी खरीदें, 18% स्पेशल डिस्काउंट दिया गया है कि एक रिवायत के मुताबिक वो कौन सा काम है जिसका करने वाला बरोज़े क़यामत माअल्लाह कुत्ते की शक्ल में उठाया जाएगा। वो कौन सा बुरा काम है जिसको करने वाला क़यामत के दिन कुत्ते की शक्ल में उठाया जाएगा। इसका जवाब देना है आपने कल सिलसिला शुरू होने से पहले, और ये नीचे नंबर भी आ रहा है जहाँ से हम मकतबे की किताबें भी मंगवा सकते हैं और हमारे नंबर पर SMS करेंगे। जनाब अब आए जरा कुरानदाजी कर लें जनाब शफीक भाई जल्दी से। जी सवाल ये था कि हज़रत इस्माइल आला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा मोहतरमा का क्या नाम है? जवाब है हज़रत बीबी हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। इसका जवाब सीरतुल अंबिया में था। बहुत सारे नाम आए, आइए कुरानदाजी कर लेते हैं। और तोहफ़ा हम कराची में ही इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जा रहा है और नाम है बिन्ते मुख्तार। आप रब्ता करें अपने महरम के जरिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका तोहफ़ा आप तक। अब यहाँ इस्लामी भाई जो मौजूद हैं अपना टोकन निकाल लें। टोकन नंबर 147 147 अगर किसी के पास है तो आगे आ जाएं, आपके लिए तोहफा है माशाल्लाह। नाबीना इस्लामी भाई है, क्या बात है भाई, चले इनका हाथ पकड़ के ले आए इस्लामी भाई।
सुभान अल्लाह। और अब ये मदनी मुन्नों का नंबर है 162 162 162 अगर नंबर है तो वो आ जाएं भाई, माशाल्लाह क्या बात है। चले जनाब, ये तोहफा आपके लिए है माशाल्लाह, सिरात इस्लाम होगा इंशाल्लाह। मदीने के ज़ाहिर सलाम से कहना, मदीने के ज़ाहिर सलाम से कहना, तड़पते हैं तेरे गुलाम से कहना, मदीने के ज़ाहिर हो जब सामने सज गुंबद तुम्हारे, निहायत अकीदत से राम पसारे, गाज़ी तुम्हारा गुलाम से कहना, मदीने के ज़ाहिर सलाम से कहना, तड़पते हैं तेरे गुलाम से कहना। इसी आरज़ू में गुज़रते रहे के पहुँचे दयारे नबी, लगे कोई इल्तिज़ाम से कहना, मदीने के ज़ाहिर सलाम से कहना, तड़पते हैं तेरे गुलाम से कहना। दिखा दो अनस को वो दिलकश नज़ारे, तरसते हैं जिल को मुसलमान सारे, बातें पसंद है तेरा मुझसे कहना, मदीने के ज़ाहिर सलाम से कहना, तड़पते हैं तेरे गुलाम से कहना, मदीने के ज़ाहिर सलाम से कहना, तड़पते हैं तेरे गुलाम से कहना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नाज़रीन, इससे पहले कि हम दुआ करें, आइए देखते हैं कि कल मुकाबला किस टीम का किसके साथ है। जी, मदनी चैनल की स्क्रीन पर एक मर्तबा फिर आप देखने जा रहे हैं जबरदस्त मुकाबले। जी हां, 27 दिसंबर 2022 बरोज मंगल को मीरपुर खास और मुल्तान के दरमियान ज़हनी आजमाइश सीजन 14 का मुकाबला होने जा रहा है। कौन देगा सवालात के दुरुस्त जवाबात, कौन बढ़ेगा मुकाबले में आगे से आगे, तो फिर देखिए बराह रास्त मदनी चैनल पर। कमाल है। ये तीसरा मुकाबला होगा कि सिंध की एक टीम और फिर जनूबी पंजाब की एक टीम है। कल मुल्तान है जनाब और साथ सिंध की एक टीम है। देखते हैं कि कल क्या होता है। एक जनूबी पंजाब की टीम आगे पहुंच चुकी है, एक सिंध की टीम आगे पहुंची है। अब देखते हैं कल तीसरा मुकाबला है और आपने भी हमारे साथ रात 9 बजे बराह रास्त शामिल हो जाना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक्कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले, रिज़ा। फूले फले क्यों ना आगे बढ़े, रहमते मुस्तफा इस पे घर आन है। मरहबा मदनी चैनल की क्या शान है। शदीद सर्दी के मौसम में बर्फ़ानी इलाका जात की तरफ सफ़र करने वालों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज लेकर आया हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। बर्फ़बारी के मौसम में बाज़ औक़ात मौसमी ख़राबी की वजह से ट्रैफिक जैम हो जाता है, और कभी बर्फ़ इतनी पड़ती है कि गाड़ी के साइलेंसर का मुंह चौक हो जाता है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है वो साइलेंसर से नहीं निकल पाती बल्कि गाड़ी के अंदर फैल जाती है। याद रखें, इस गैस की ना कोई शक्ल सूरत नज़र आती है, ना ही इसकी बू महसूस होती है। इस वजह से ये अपने मुज़िर असरात की वजह से साइलेंट किलर साबित होती है। लिहाजा एहतियात कीजिए, और जब कभी ऐसा मौका हो तो गाड़ी से निकलकर किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाइए और रेस्क्यू करने वाले इदारों से फ़ौरन राब्ता कीजिए। और ऐसी अच्छी अच्छी बातें जानने के लिए मदनी चैनल देखते रहिए। जिंदगी के हर पहलू पर, कामकाज, बिजनेस,